السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورک شیٹ نمبر 1 اسلامیات لازمی کلاس 10th۔ آپ کے لیسن کا نام ہے زکوٰۃ، سبق کا نام ہے آپ کے زکوٰۃ، اور جو کہ ہے صفحہ نمبر 109 میں۔ اس میں 3 ٹاپک ہیں: فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ ورک شیٹ نمبر 1 میں ہم نے صرف فرضیت کے بارے میں آپ سے سوال کیا ہے۔ یا فرضیت کے موضوع کو آپ نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 109 سے، اور میں پھر آپ کو یہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کروں گی جس کی روشنی میں آپ نے ان دونوں سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اور جو ایکسپلینیشن ہوگی اس کو جب تک لیسن کمپلیٹ نہیں ہوگا ایکسپلینیشن جاری رہے گی آگے والی ورک شیٹس میں، تاکہ جب آپ پوری آپ کی چوتھی ورک شیٹ پہ جب آپ آئیں گے تو پھر آپ کو اس کی روشنی میں، ایکسپلینیشن کی روشنی میں بہت سارے آبجیکٹیوز خود سے بنانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کو بیفور ٹائم بتا دیا۔ اب ہمارا موضوع ہے فرضیت، اور آپ کے سوالات ہیں: زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ کوشچن نمبر 2، قرآن کریم میں کن 2 ارکان کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے؟ بہت سمپل سے آسان سے کوشچن ہے، جو کہ پہلے ہی پیراگراف میں اس کا جواب دیا ہے اور شارٹ آنسر ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا اچھی طریقے سے فرضیت کو ڈیفائن کر دیں تاکہ آپ کو آگے جب کلاسز ریگولر ہوں تو آپ کو اس میں آسانی ہو جائے۔ زکوٰۃ کی لفظی مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی کے۔ اس میں نشو و نما کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ نشو و نما کہتے ہیں کسی چیز کی گروتھ ہونا، بڑھنا۔ اب اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اصطلاح کہتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ اب ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد وہ مال ہے جس پر 1 سال گزر جائے اور وہ مال ضرورت سے زائد ہو، یعنی آپ کے خرچے کے علاوہ ہو، اور اس کی مقدار 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت کا نقدی یا سمانہ تجارت ہو، تو اس پہ 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب ہمارے زکوٰۃ کی فرضیت پہ اس ٹاپک پہ آ رہے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ دین اسلام میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک طرف تو یہ حقیقت واضح ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی حیثیت اور مقام کیا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا بڑا مرتبہ ہے۔ جس طرح نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ہوا اور بتدریج مدینہ آ کر تکمیل کو پہنچا، اس طرح زکوٰۃ کی ابتدا بھی آغاز اسلام سے ہوئی، لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ قرآن کریم میں کم از کم 82 مقامات پر، یعنی 82 پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ حکم قرآن کریم میں متعدد یعنی کئی بار دہرایا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور وہ مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ لے کر انہی کے ذریعے سے انہیں پاک صاف کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ دین کے احکامات دریافت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرماتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن امور پر بیعت لیتے ان میں اور باتوں کے علاوہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہوتا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں پر بیعت کی: نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اب اس میں ایک اور چیز کا ایڈیشن کروں گی، زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں صرف نافذ نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ کے جتنے بھی نبی آئے اور امت آئیں، پچھلی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا نفاذ ہوا۔ زکوٰۃ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر اسی طرح فرض رہی جس طرح نماز فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل ویال کو تاکید کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: اور اسماعیل اپنے اہل ویال کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت فرمائی۔ ترجمہ: اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک زندہ رہوں۔ تو یہ سب میں نے آپ کو زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بتایا۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے اور اس کے پاس بقدر نصاب مال سال بھر موجود رہے تو سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، اور جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو انکار تو نہ کرے مگر اس کو ادا نہ کرے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔